خداوند عالم نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں ان کو قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے۔ دعا کی بہت اہمیت ہے، اور دعا کے مضامین کا خداوند عالم نے دیکھ کے انبیاء نے جس عالی شان مضامین کے ساتھ خدا کی درگاہ میں دعا مانگی ہیں، ان دعاؤں کو خداوند عالم نے قرآن کریم کی شکل میں نازل کیا ہے۔ ان میں سے ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، خداوند عالم نے قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اسی طرح جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، خداوند عالم کی درگاہ میں دعا مانگتے ہوئے خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، خداوند عالم قرآن میں ذکر کر رہا ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ بہت عالی شان مضامین پہ مشتمل دعائیں ہیں۔ یہ انبیاء نے خدا کی درگاہ میں جو دعائیں مانگی ان کو ذکر کیا، لیکن قرآن کریم کے ایک مورد میں ایک جگہ خداوند عالم خود سے اپنے نبی کو سکھلا رہے ہیں کہ آپ اس طرح دعا مانگیں۔ ایک خاص دعا سکھلا رہے ہیں کہ اے میرے نبی حضرت نوح، آپ اس طرح دعا مانگے کہ جب آپ کشتی میں سوار ہوگے، تلا تم خیز طوفان سے سمندر سے آگے بڑھیں گے تو کہیں فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پہلے حمد خدا بجا لائیں، پھر اس کے بعد اب کشتی کہاں جا کے رکے گی، کیسے آپ زمین پہ خشکی پہ آئیں گے، اس کے لیے پہلے دعا کے ذریعے سے اہتمام کریں۔ اور دعا بھی خداوند عالم سکھلا رہا ہے، معلم خدا ہے۔ یہاں نبی خود سے دعا نہیں مانگ رہے ہیں، خدا خود سے اہمیت کے ساتھ ایک دعا کی تعلیم دے رہے ہیں۔ وَقُلْ کہہ دیں، اے حضرت نوح اس وقت یہ کہیں، کیا کہیں؟ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ یہ کہتے ہوئے آپ کشتی سے اتریں، اس دعا کو مانگتے ہوئے کشتی سے اتریں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ کہیں، پروردگارا، انزلنی مجھے نازل کریں، مجھے خشکی پہ اتار دیں، انزلنی منزلا مبارکا، بابرکت طریقے سے مجھے زمین پہ اتار دیں۔ خشکی کے میں جب میں آؤں تو برکت کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ بہت اہم ہے، انسان زندگی برکت کے ساتھ گزارے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا ہے، آئے امت کو پاک کرنے کے لیے، امت کو طاہر بنانے کے لیے۔ پاک و طاہر ہوں گے پھر اعمال انجام دینا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام مکے میں مختلف لوگوں کے پاس جاتے تھے، دعوت دیتے تھے، آئیں میرے ساتھ، میں جا رہا ہوں کوفے کی طرف، کوفے میں جا کے یزید کے خلاف قیام کروں گا۔ اب جب جاتے ہوئے ایک دفعہ عبید اللہ ایک شخص ہیں، ان کو دعوت دی، بہت پہلوان ہیں، بہت جنگجو شخص ہیں۔ امام علیہ السلام گئے ان کے پاس، جا کے مظلوم کربلا نے ان کو دعوت دی۔ کہا، امام علیہ السلام نے فرمایا، عبید اللہ، میرا ارادہ ہے یزید کے خلاف قیام کرنے کا، آپ میرا ساتھ دیں، میری مدد کریں۔ تو عبید اللہ نے کہا، دیکھیے طہارت کتنی شرط ہے۔ عبید اللہ نے کہا، مولا میں نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، تھک چکا ہوں ان جنگوں سے، پورا عرب میں جنگیں ہی جنگیں ہوتی تھیں، اسلام کے آنے سے پہلے بھی میں نے جنگیں لڑی ہیں، بعد میں اسلام کے بعد بھی بہت سارے جنگوں میں شرکت کی ہے، اب میں تھک چکا ہوں، اب میرا ارادہ نہیں ہے جنگ کرنے کا۔ ٹھیک ہے آپ فرزند زہرا ہیں، ٹھیک ہے آپ نواسے رسول خدا ہیں، آپ کے ساتھ دینا چاہیے، لیکن میں تھک چکا ہوں، میں ابھی جنگیں کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ لیکن چونکہ آپ کو بہت بڑا مقام ہے، اسی لیے مولا میں تو نہیں آتا ہوں، لیکن میں اپنا جنگی گھوڑا دوں گا آپ کو، آپ کی قیام میں مدد کرنے کے لیے میں اپنا تلوار دوں گا آپ کو، اور اسی طرح میرے پاس غلام ہیں، ان غلاموں کو دوں گا، یہ سب آپ کے لیے مولا، لیکن میں نہیں آ سکتا ہوں۔
امام حسین علیہ السلام نے سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کی، ایک تو عجیب پیغام دیا، حسینی کون بن سکتا ہے؟ حسینی بننے کے لیے کیا چاہیے؟ غلام چاہیے حسین کو دینے کے لیے، تلوار چاہیے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح ہوتا ہے، سبیلیں لگ جاتی ہیں، گھر میں بڑے بڑے ڈھیک پک جاتے ہیں تبرک کے، اور بڑے بڑے امام باروں میں اہتمام ہوتا ہے مجلس کا، امام حسین ان کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ شرط یہ ہے، اس نے بھی تقاضا کیا، اس وقت تقاضا کیا، مولا یہ سب دوں گا لیکن میں نہیں آ سکتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے سورہ مبارک کہف کی اس آیت کی تلاوت کی، جواب میں یہ کہا، گھوڑے دے رہے ہو، تلوار دے رہے ہو، غلام دے رہے ہو؟ امام نے کہا وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذِ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ خداوند عالم کے قول کو امام نے نقل کیا، خدا بھی یہ کہہ رہا ہے، امام حسین بھی یہ کہہ رہا ہے، کیا کہا؟ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذِ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، ہم تو گمراہ لوگوں کو کبھی اپنا مددگار نہیں بناتے ہیں، خود نہیں آ کے گمراہ ہو جائیں اور آپ تلوار دیں، گھوڑے دیں اور غلام دیں، یہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہمیں آپ کو ہی چاہیے، آپ کو پاک کرنے کے لیے آئیں، یہ نہیں ہے کہ حسین کی مدد کے لیے آپ کو نہیں بلا رہا ہوں، آؤ آپ کو پاک کروں، حسین کے راستے میں آؤ گے تو پاک ہو جاؤ گے، آپ کو پاک و طاہر بنانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں، ایسا نہیں کہ حسین آپ کے گھوڑوں کے محتاج ہو۔ آج بھی یہ پیغام ہے، آج بھی امام حسین علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں، پہلے پاک ہو جائے پھر تبرک دیں، پہلے پاک ہو جائے پہلے خود حسین کے راستے میں ہو، پھر سبیل لگائیں، مزہ اس میں ہے، لطف اس میں ہے۔